ہندوستان کے شہر ہلدوانی میں انہدامی کارروائی کے بعد مسلمانوں کی جائیداد ضبطی کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں 8 فروری کو ایک مدرسے اور مسجد کو مسمار کرنے کے بعد فساد بھڑک اٹھا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق فساد اور پولیس کی کارروائی میں 6 مسلمان جاں بحق ہو گئے تھے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اب شہر کی انتظامیہ نے مسلمانوں کی جائیدادوں کی ضبطی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 8 فروری کو تشدد کے بعد منظم طریقے سے اتراکھنڈ حکومت مسلمانوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ دوحہ اجلاس میں ان کا نمائندہ شرکت نہیں کرے گا۔ طالبان وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے گزشتہ 2 سال 6 مہینے میں اپنی حکومت کی سیاسی، انتظامی، سیکورٹی، اقتصادی اور سماجی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ہی علاقے کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں، بلیک لسٹ اور بینکوں میں موجود افغانستان کی رقم ریلیز کرنے کے بارے میں اقوام متحدہ اور مغربی ممالک بالخصوص امریکہ سے گفتگو کی ہے۔ پاکستان میں مبینہ انتخابی دھاندلی پر بلوچستان کے 4 جماعتی اتحاد کی کال پر آج پہیہ جام ہڑتال کی گئی۔ BNP کے رہنما غلام نبی مری کا کہنا تھا کہ 4 جماعتی اتحاد کی صوبے میں پہیہ جام ہڑتال الیکشن دھاندلی کے خلاف ہے۔ 4 جماعتی اتحاد کی جانب سے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف آج شاہراہوں پر پہیہ جام ہڑتال کی گئی۔ شاہراہیں بند ہونے سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں خلل واقع ہوا اور مختلف مقامات پر شاہراہیں بند ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ پہیہ جام ہڑتال کی وجہ سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر ملک کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ PTI نے مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں حکومت سازی کے معاملات آخری مراحل میں پہنچ گئے ہیں۔ صدر مملکت اور اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پیپلز پارٹی کو ملیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بلوچستان میں مل کر حکومت بنائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی کابینہ کا حصہ بنے گی۔ 2 یا 3 وزارتیں ملنے کا امکان ہے، جبکہ چیئرمین سینٹ اور 4 گورنرز کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے وزیر اعظم عمر ایوب نے کہا ہے کہ PTI مرکز اور پنجاب میں حکومت بنائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے چیئرمین PTI گوہر علی خان کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI نے مجھے وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر کے اعتماد کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو تاریخی مینڈیٹ اور 3 کروڑ ووٹ ملے۔ ہماری 180 سیٹیں ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے، ہم تیار ہیں۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سے مل کر وفاق میں حکومت بنانے پر غور جاری ہے۔ کل شام کو وفاق میں حکومت سازی کے لیے پیش رفت ہوئی ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ کمشنر راولپنڈی کی جانب سے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں کمشنر راولپنڈی کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کمیٹی میں سیکریٹری، اسپیشل سیکریٹری اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قانون شامل ہوں گے۔ قاتل اسرائیلی حکومت کی فوج نے شہر رفح اور فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ کے شہر رفح پر فضا، زمین اور سمندر سے حملہ کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق شہر رفح کے شمال میں واقع ایک فلسطینی پناہ گزین کیمپ اور دیگر کیمپوں نیز گھروں پر صہیونی فوج کی بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ جنوبی غزہ پٹی میں واقع شہر رفح میں اتوار کی صبح پناہ گزین کیمپ پر بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بمباری اور حملے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے مسلسل حملوں کے باعث شہر خان یونس کے اسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ پٹی کے رہائشی مکانات پر بھی بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو دیر البلح کے شہداء الاقصی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ قاتل اسرائیلی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ پٹی میں واقع النصیرات پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کی جنگی بوٹوں نے بھی غزہ پٹی کے مختلف حصوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور شہر رفح کے ساحل پر فلسطینیوں کی جانب فائرنگ کی۔ تحریک حماس کے ایک سینئر رہنما نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ قاہرہ مذاکرات میں حماس کا موقف مثبت رہا ہے، کہا ہے کہ اگلے مذاکرات کے سلسلے میں انہیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حماس کے رہنما سامی ابو زہری نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پیرس منصوبے کے سلسلے میں صہیونی حکومت بڑے پیمانے پر اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفح پر حملے کے سلسلے میں دنیا کا موقف منافقانہ ہے۔ حماس کے اس سینئر رہنما نے کہا کہ رفح پر حملے کے سلسلے میں امریکہ کا موقف بھی مبہم ہے اور عملی طور پر اس نے بھی وحشتناک قتل عام کی اجازت دے رکھی ہے۔ تحریک حماس کے رہنما ابو زہری نے اپنے بیان کے دوسرے حصے میں کہا کہ مذاکرات کے نئے دور کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن قاہرہ مذاکرات میں تحریک حماس کا موقف مثبت تھا۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے 3 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ المنار کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی تحریک استقامت نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے مجاہدین نے فلسطینیوں کی حمایت اور فلسطینی استقامت کے دفاع میں صہیونی حکومت کے السماقہ، الظہیرہ اور رویسات العلم فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بیان کے مطابق لبنان کی تحریک استقامت حزب اللہ نے صہیونی حکومت کی برانید فوجی چھاونی پر فلق میزائل سے حملہ کیا، جبکہ مقبوضہ شبہ میں ہی کئی اور صہیونی فوجی اڈوں پر فلق میزائل سے حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی صہیونی حکومت کے متعدد فوجی ٹھکانے حزب اللہ کے میزائلوں کا نشانہ بنے ہیں۔ یمن کی فوج نے ایک بار پھر بحر احمر میں ایک برطانوی بحری جہاز پر حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحر احمر میں برطانوی آئل ٹینکر پر کامیاب حملہ کیا گیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے اس علاقے میں یہ آپریشن غزہ میں صہیونی جرائم کے خلاف اور فلسطینی عوام کی حمایت میں کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ اس آپریشن میں برطانوی آئل ٹینکر پر کئی میزائلوں سے حملہ کیا گیا اور یہ میزائل سیدھے اپنے نشانے پر لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے اسرائیلی جہازوں اور اسرائیلی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں پر اس وقت تک ہوتے رہیں گے کہ جب تک غزہ کے خلاف حملے بند اور اس کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ دنیا کے 45 ملکوں کے 100 سے زیادہ شہروں کے عوام نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں مظاہرے کر کے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں عام شہریوں کا قتل عام بند کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے دوسرے دن دنیا کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں عام شہریوں نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں ریلیاں نکالیں اور غزہ میں فلسطینی عام شہریوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ مظاہرین نے اس حقیقت پر زور دیتے ہوئے کہ فلسطینی قوم کی تحریک استقامت روز بروز مضبوط و مستحکم تر ہوتی جا رہی ہے، جسے کبھی تباہ نہیں کیا جا سکے گا، اس بات پر زور دیا کہ جب تک فلسطینی مردوں، عورتوں، نوجوانوں، بوڑھوں اور بچوں کا قتل عام جاری رہے گا، تحریک استقامت آگے بڑھتی رہے گی۔ اسی سلسلے میں جرمنی کے دارالحکومت برلن کے ہزاروں مظاہرین نے، جنہوں نے طبی لباس
زیب تن کر رکھا تھا۔ بچوں کے علامتی جنازوں کو اٹھا کر غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی عام شہریوں اور طبی مراکز کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی۔